جا رہے ہیں بیف پلاؤ، جو کہ بہت آسان اور مزیدار ریسپی ہے آج کی ہماری، بالکل سمپل ہے یہ، ڈیفرنٹ سٹائل میں۔ چلے آئیں اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں بنانے چاہ رہی ہوں، آپ بیف پلاؤ بھی بنا سکتی ہیں، مٹن پلاؤ بھی، لیکن میں بنا رہی ہوں بیف پلاؤ، ٹھیک ہے۔ بیف میں نے لیا ہے تقریباً 1 kg، جو ہم نے بوائل کر لیا ہے پیاز لہسن اور نمک کے ساتھ صرف، ٹھیک ہے۔ اور رائس ہمارے پاس ہے 1 kg۔ سویا ساس ہم لیں گے 1 سے 2 ٹیبل سپون، سرخ مرچ کا پاؤڈر ہے 1 ٹیبل سپون، نمک ہمارے پاس ہے حسب ذائقہ، کیونکہ ہم نے کچھ یخنی میں یوز کیا تھا۔ دھوڑا مرچیں ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل سپون، زیرہ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون، کالی مرچ ہمارے پاس 1 ٹیبل سپون، اور دار چینی، بڑی الائچی اور لونگ ہم نے لیے ہیں رائس میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ سوکھا دھنیا کا پاؤڈر ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل سپون۔ اور ہم نے لیا ہے پیاز تقریباً 1 سے 2 عدد چھوٹے والے ہم نے باریک کٹنگ کر لیے ہیں۔ ٹماٹر ہمارے پاس ہیں 2 عدد۔ ادرک کا پیس ہم نے 1.5 پیس چھوٹا سا ٹکڑا لیا ہے۔ سبز مرچیں ہمارے پاس ہیں تقریباً 7 سے 8 عدد۔ چلیں اب سب سے پہلے ہم دیگچی میں آئل ڈال کے یہ پیاز لائٹ براؤن کریں گے۔ ہاں جی، اب ہم اس کے اندر اچھا ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب ہم بیف یا مٹن کا پلاؤ بنانے لگیں تو اس میں عام رائس کی تناسب آپ نے آئل یا گھی کم ڈالنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اپنی ہی خود کی چکنائی ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہم ڈال رہے ہیں پیاز، جو ہم ہلکا سا لائٹ براؤن، یہ آپ پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ نے رائس کا کلر کتنا نکالنا ہے، زیادہ ڈارک مطلب لائٹ براؤن کرنے ہیں تو ہم لائٹ کریں گے، اگر آپ ڈارک رائس پسند کرتے ہیں تو پھر ہم ڈارک کلر نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے لائٹ براؤن کریں گے اب، ٹھیک ہے۔ لہسن ہم نے پہلے رائس یخنی میں ڈال لیا تھا، اب ہم اس کے اندر لہسن نہیں ڈالیں گے، ادرک ڈالیں گے صرف، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے اندر ساتھ ہی اب تھوڑی دیر بعد یہ 5 منٹ میں نے اس کو کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کے اندر ادرک ڈالوں گی، ٹھیک ہے، جو ہم نے کدوکش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ میں نے گوشت کو پہلے گلا لیا تھا، اس کو یخنی اس کی لہدا میں نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، کچا۔ اب میں اس کے اندر یہ کھڑا مسالہ ڈال رہی ہوں، میں زیادہ مطلب ڈارک براؤن میں نہیں جاؤں گی، لائٹ براؤن میں رکھوں گی رائس میں، ٹھیک ہے۔ زیرہ، ٹھیک ہے، اس کا میں ہلکا سا جیسے تڑکا سا لگاتے ہیں اس طرح کا ہوگا۔ اب ساتھ میں اس کے اپنا بیف ڈال دیں۔ ہلکا سا جیسے فرائی ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا آتا ہے۔ ساتھ اس میں نمک مرچ اور سرخ مرچ کا پاؤڈر، دھوڑا مرچیں، سوکھا دھنیا، ٹماٹر، سبز مرچ، ان سب کو میں اکٹھا ڈالوں گی۔ اور ساتھ ہی اس کے اندر سویا ساس 1 چمچ، ٹھیک ہے، 1 چمچ میں ڈال دوں گی۔ اس سے بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے، جیسے ریسٹورنٹ میں بڑا زبردست فلیور اس کا آئے گا۔
जैसे रेस्टोरेंट में आप खाते हैं। ये हम 1 से 2 मिनट हम करेंगे इसको फ्राई, इसकी बुनाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके अंदर यखनी ऐड कर देंगे जो हमने, जिसमें हमने बीफ हमने अपना ये गोश्त बनाया है। अब ये हमारा गोश्त गल गया है। अब इसके अंदर हम यखनी ऐड करने जा रहे हैं जो हमने रखी थी। ठीक है, ये हम यखनी ऐड करते हैं। अब जैसे ही पानी को जोश आएगा, अब जैसे ही ये जोश आएगा, अब हम इसके अंदर राइस डाल देंगे, ठीक है। मैं इसके अंदर काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ एंड पे। अब जैसे ही पानी को जोश आने लगा, मैं इसके अंदर राइस डाल दूँगी। ये देखो, ठीक है। अब जैसे इसको जोश आएगा, उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पानी इसका खुशक हो, पानी हमारा खुशक ड्राई हो चुका है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी तकरीबन 5 से 10 मिनट, ठीक है। सिर्फ 5 मिनट हम इसे दम पे रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं हम 5 मिनट के बाद, ठीक है। ज़बरदस्त, ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव रेडी हो चुका है। अब हम इसे हिलाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और आपने करनी है, जैसे ही आप एक बार राइस को हिलाने के बाद नीचे आंच बंद करके ना, तो आपने फिर इसको 1-2 मिनट के लिए ना ढक्कन देना है, ताकि राइस का जो जायका ना इक्वल सा हो जाए, ठीक है। आप हमारे पेज को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ शेयरिंग कीजिए, ठीक है। अब मैं इसे डिश आउट करने जा रही हूँ।